کل آپ نے یہ کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ رہا ہو جائیں گی، وہ ہو گئیں، پھر آپ نے کہا کہ 3 گروپس بنیں گے، وہ 3 گروپس اب آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ اس رہائی کا مطلب کیا لیا جائے؟ مفاہمت ہے، ڈیل ہے، کیا ہے؟ بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. دیکھیں آسمہ میں 2 منٹ لوں گا. پہلے گنڈا پور صاحب نے پروٹیسٹ اناؤنس کیا ڈی چوک کا. وہ چلے گئے KPK ہاؤس، وہاں سے گاڑی کی ڈگی میں چلے گئے اور وہاں سے نمودار ہو گئے اگلے دن. تو اس کا مطلب چھپن چھپائی تو یہ خود بھی کرتے ہیں. ادھر آپ اس کو یاد رکھیے گا. پھر جس پارٹی کو، جس گورنمنٹ کو یہ فارم 47 کہتی تھی PTI، اس کے ساتھ شک بس شک کیے، ان کے ساتھ چلتے رہے، شیر و شکر ہو کے چلتے رہے، بینیفٹ، پیٹرول، گاڑیاں، ٹریولنگ، سب. پھر اس میں جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں میجورٹی وہ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنسیں کی، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کیبنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم خان صاحب کو 15 دن سے ہمیں ملنے نہیں دے رہے. پھر جب ان کی ضرورت پڑی انہوں نے اسی گورنمنٹ سے اجازت دی اور پہنچ بھی گئے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ 3 کی ٹکڑوں میں وہ نہ ملیں، 5 کا بہانہ کر کے نکل جائیں. پھر 5 کا بھی اجازت دے دی گئی. پھر انہوں نے کہا ہم مولانا صاحب کے گھر آ رہے ہیں خان صاحب کا بیان لے کر. وہ چلے گئے KPK ہاؤس. پھر اس کے بعد بھاگ گئے، بائیک آؤٹ کر دیا، فری رن دے دیا. اور یہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. اب آپ نے ووٹ ترمیم کو نہیں دیا، شیخوں کو آپ نے ووٹ دے دیا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو سنتی جائیں. پھر آپ نے کہا ایک 10 بڑی کہانی لے کے آنکھیں نکال دی، ناک کھینچ لیا، تیزاب پھینک دیا، قتل کر دیا، ٹکڑے کر دیے، جوڑ دیا، اور پارلیمنٹ میں لے آئے اور ان سے ووٹ بھی نہیں لیے. وہ بھی پٹ گئی. 18 اکتوبر کو انہوں نے کہا کہ جی ہم مرغی احتجاج کریں گے، خود بھی باہر نہیں نکلے گا، نہ کوئی مکھی کا بچہ نکلا. ابھی سیریل آپ کو دکھاتے آ رہا ہوں. اس کے بعد پھر اچانک سے ایک رہائی کا ہوتا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ رہائی ہوگی اور کوئی ہڈن بلائنڈ FIR بھی نہیں ہوگی. اور گاڑی اندر تک گئی، VIP فیڈرل سیکیورٹی کے ساتھ گاڑیاں روانہ ہوئی ہیں. فیڈرل سیکیورٹی کی فوٹیج ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. روانہ ہوئی گاڑیاں. اور میں نے کہا کہ 26 سے خان صاحب کی بھی رہائیں ہو جائیں گی شروع. اس کا بھی کورٹ آرڈر آ گیا جو میں نے سنا ہے. اب یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے کہ ان ساروں نے، اچھا انسان کمزور ہوتا ہے، جو کپڑوں سے زیادہ بھی قریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، گوگی ٹائپ دوست ہوتے ہیں، مال پانی کی بات ہوتی ہے، تو انسان ہے، کمزور تو ہوتا اپنی اولاد کے آگے. اب ان سب نے خان صاحب کو جو کردہ گناہ ہیں ان کی سزا تو ان کو مل رہی ہے، جو نہ کردہ گناہ ہیں ان کو بھی سیاسی جہنم کی آگ میں پھینک دیا. ان کو اس میں کچھ نہیں مل رہا، نہ ان کو ڈھیل ہے، نہ ڈیل ہے، نہ وہ جیل سے باہر آ رہے. باقی سب کو بینیفٹ ہو رہا ہے. پھر ان کی فرمائش پہ خان صاحب سے منع کیا ملاقاتیں کرانا PTI کی کہ وہ ہمیں کہتا ہے پروٹیسٹ کریں. پھر انہی کی فرمائش تھی کہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دونوں بہنوں کو جیل میں رکھا جائے. لیکن میں آج سے پوری بھرپور کوشش کر رہا ہوں، وزن ڈالوں گا جو بھی میرا چھوٹا موٹا ہے، کہ وہ بہنیں باہر ہیں، کیونکہ مخلص وہ 2 بہنیں ضرور ہیں. آپ یہ کہہ رہے کہ یہ پارٹی کی فرمائش PTI کی فرمائش پہ ہو رہے گا. ان کو لگتا ہے آپ کو کہ یہ گرفتار کیا گیا مصدق صاحب کو چھوڑ کے پارٹی میں اتنی اکالے لوگوں کے پاس، مصدق صاحب کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ ساری پلاننگ کر لیں. اب یہ سارا کچھ ہو گیا. اب پھر 26 ریگولائز بھی چیز ہو جائیں گی. پھر اب جو ملاقات پہلی ہوگی ان ملاقاتوں کے اندر 26 آنورڈز گنڈا پور صاحب ملیں گے، عمر ایوب صاحب ملیں گے، کچھ PTI کے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ کی فوٹیج، کیمرہ، TV آپ کو بتاتا رہے گا. پھر یہ سب کچھ اگر ایک طرح کے مان لیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں، تو یہ رنگ روگن بنی گالا کے کیسے پتا تھے جو دنوں اور ہفتوں سے چل رہے ہیں کہ انہوں نے آج نکلنا. وہ کل تو ان کی ضمانت ہو گئی، تو ایک دن میں سب کچھ ہو گیا. صفائی بھی لگ گئی، پودے بھی ہو گئے، پیڑ بھی ہو گیا. باہر کا جو 12 سال میں کام نہیں ہوا وہ ایک دن میں ہو گیا. ایک دن میں تو آپ اپنے ملک کے اندر فون کی کال بھی نہیں ملا سکتے، اس کے بھی سگنل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا اب کیا ہے، اب انہوں نے لاہور جانا. اچھا جب وہ اتنی 9 مہینے تکلیف سے نکلی، اللہ نہ کرے مجھے جیل ہو، میں 9 مہینے بعد تکلیف سے نکلوں تو میری اولاد مجھے ملے گی، میں آرام کروں گا. وہ بنی گالا گئی، بنی گالا سے وہ لاہور گئے کہ پشاور چلی گئی. ٹیم تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے ساری پولیٹیکل ٹیم. تو بچوں سے وہ اس لیے وہاں نہیں بات کر سکتی کہ ان کے دماغ میں ہے کہ IB نے اس کو بک کیا ہوا بنی گالا کو. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزوں کو جب آپ ملائیں، اور میرا ایک قوم سے سوال ہے کہ میری ساری باتیں جو، اس لیے قوم خان سے پیار کرتی ہے، ووٹر سپورٹر خان کی ہے، جو بھی اس کی ووٹر سپورٹر ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ سب بکے ہوئے کمپرومائزڈ ہیں سارے. اچھا انہوں نے پھر جن کو شور کاز نوٹسز دیے وہ ان کی انٹرنل فائٹ ہے. میرا کل پرسوں آن بپی کے ساتھ شو تھا میر صاحب کے وہاں. میں نے ان سے کہا آپ فیصل سلیم پہ الزام لگا رہے ہیں، تو فیصل سلیم سے تو آپ کے خلافات پارٹی کے تب ہوئے جب وہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بن رہا تھا. اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایمیکیبلی سیٹل کر دیا تھا. اب اس پورے کھیل کے اندر خان صاحب کو کچھ نہیں مل رہا. خان صاحب شارٹ آف خان صاحب ان کے لیے تکلیفیں، وہاں فیض حمید بھی چیزیں دے رہا ہے، وہاں سب یہاں بھی بگ بکاؤ ہو رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں فارورڈ بلاک، ایک تو زیرک فارورڈ بلاک ہے، ایک
लॉयर्स कौन का lead फॉरवर्ड ब्लॉक करेगा है, उसको? Forward? लॉयर्स का फॉरवर्ड ब्लॉक है, एक बहन का फॉरवर्ड ब्लॉक है, एक बेगम साहिबा का फॉरवर्ड ब्लॉक है, एक पुरानी पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक है। अब बात सारी है कि जब इमरान खान साहब मेरे हिसाब से पहली थपकी देंगे वो अपनी बेगम को कि वो पीछे से उसको चलाए, ठीक। लेकिन इवेंचुअली उसको तो उसने मेहनत की, 22 साल स्ट्रगल की, तकलीफें उठाई, एक पॉपुलर लीडर था, गलतियां करवाई, बंदूक उसके हाथ में की, फायरिंग करवाई उससे, मैं एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, और जेल की सलाखों के पीछे भी करवा दिया। जो करदा गुनाह और ना करदा गुनाह भी अब सारे मिलकर डाल रहे हैं, और सब बिक भी गए हैं, सब गेम भी खेल रहे हैं, कौम की आंख में धूल भी भेज रहे हैं, ये जुल्म है। अच्छा। और मैं जब निकाला गया पार्टी से तो पार्टी भी अरूज पे थी, खान साहब भी अरूज पे थे, और इसी वजह से मैंने कहा था कि ये ना करें आप काम, इधर तक ना ले जाएं, आपको कपड़ों से करीब लोग भी आपको डसेंगे। अच्छा। ठीक है, तो अगर मैं रोक रहा था, और आज भी अगर मैं उनकी बहनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर वफादार उनकी रिहाई की, अच्छा। तो वफादार मैं हुआ और भगौड़े और गद्दार कौन हुए, ये कौम को पूछना चाहिए। ये बड़ी अच्छा, एक ही सांस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दे दी है। मैं